الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ محترم حضرات، آپ لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم جو یہاں پر آئے ہیں، یہ بالخصوص زندہ شاہ شہید بابا کے سالانہ عرس کے تعلق سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اور جب کسی ولی کے در پر کوئی جمع ہوتے ہیں تو بالخصوص خاص نظر کرم اس ولی کی ان کے چاہنے والوں پر ہوتی ہے۔ آپ اس انداز سے یہاں بیٹھیے اور اس انداز سے سماعت کیجئے کہ زندہ شاہ شہید بابا کی نظر کرم آپ پر ہو۔ شاعر کہتے ہیں کہ خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اور ہم کو ایک صدا کرنی ہے، ہم نے صدا کر دی ہے، یہ کیا دیں گے اور میں کیا لوں گا، سخی جانے یا گدا جانے۔ ہمارا کام ہے صرف صدا کرنا، مانگنا۔ آج جو ہم یہاں پر آئے ہیں، آپ آئے ہیں تو اسی آسرا لگا کے کہ ہم زندہ شاہ شہید بابا کے عرس میں پہنچیں گے اور وہ ہم سب پر نظر کرم فرمائے گا، تو انشاءاللہ ہم لوگوں کا یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی پار ہے۔ ہم نے ایک صدا کر دی ہے، میرا کام تھا صدا کرنا، یہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے یا گدا جانے۔ اور کبھی غوث الورا کے گھر سے اور کبھی خواجہ پیا کے در سے، کبھی غوث الورا کے گھر سے تو کبھی خواجہ پیا کے در سے، کبھی زندہ شہید بابا کے در سے تو کبھی انجان شاہ شہید بابا کے چوکٹ سے۔ شعر سنیے کہ کبھی غوث الورا کے گھر سے، کبھی خواجہ پیا کے در سے، کبھی زندہ شہید بابا کی چوکھٹ سے، کبھی انجان شاہ شہید بابا کے سنہری جالی سے، وہی جائے گا کام اپنا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، وہی جائے گا کام اپنا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اور کام تو اتنا کر گزرنا، کام تو اتنا کر گزرنا، نبی کی محبت میں مرنا۔ مرنے والے بہت مرتے ہیں، اور آپ کو بھی مرنا ہے، ہم کو بھی مرنا ہے، رہنا کسی کو نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، سب کو جانا ہے۔ تو کام تو اتنا کر گزرنا کہ نبی کی وہ محبت میں مرنا، نبی کی الفت میں مرنا، کہ لوگ دیکھیں گے تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، لوگ دیکھیں گے تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ تو میرے دوستو، کچھ سننے اور سنانے سے قبل عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم غریبوں کے رہبر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور حصول برکت کے لیے پڑھیے رب سلم علی سلم علی رسول اللہ
مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ۔ چند اشعار سماعت فرمائے نعت پاک کا، پھر حضرت یہاں پر ہیں، انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان سنائیں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تفسیر آپ کو سنائیں گے۔ شعر سنیے کہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور اگلا شعر دیکھیے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ پڑھیے آپ لوگ بھی ساتھ میں پڑھیے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور اس شعر کو دیکھیے کہ شان محبوب بھی دکھائی جائے گی محشر کے دن، شان محبوب بھی دکھائی جائے گی محشر کے دن، شان محبوب بھی دکھائی جائے گی محشر کے دن، شان محبوب بھی دکھائی جائے گی محشر کے دن، کون دیکھے گا خطائے، کون دیکھے گا خطائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ اس دن کو یاد کیجئے جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ کوئی خاندان خاندان کا ہوگا، نہ کوئی کسی بچے کا ہم سفر ہوگا۔ اس وقت کا حال معلوم کیجئے جب سورج سوائے نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ایسے عالم میں اگر کوئی کام آنے والی ذات ہے تو وہ میرے نبی کی ذات ہے، اس وقت میرے نبی کام آئیں گے۔ شعر سنیے کہ کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے، شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، کون دیکھے گا خطائے، کون دیکھے گا خطائے آپ کے ہوتے ہوئے، کون دیکھے گا خطائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور ایک شعر کربلا کے میدان میں کہ زلف محبوب خدا لہرا کے محشر کے دن، زلف محبوب خدا، زلف محبوب خدا لہرائے گی محشر کے دن، زلف محبوب خدا لہرائے گی محشر کے دن، خوب یہ کس کی گھٹائے آپ کے ہوتے ہوئے، خوب یہ کس کی گھٹائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور ایک شعر سماعت فرمائے، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں،
کربلا کا میدان دیکھیے، جب امام حسین کا لٹا ہوا قافلہ ملک شام پہنچا ہے، اس وقت حضرت زینب کیا کہہ رہی ہے، سنیے کہ میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں یہ کیسے مان جاؤں، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، چھین لے کوئی ردائے آپ کے ہوتے ہوئے، چھین لے کوئی ردائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور اس چوکھٹ کے بارے میں سماعت کیجئے جس میں ہم تمنا لے کے جیتے ہیں کہ اپنا جینا اپنا مرنا، اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائے، ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سرکار جائے، ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، میں انہیں کیوں دوں سزا، میں انہیں دوں کیوں سزا آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور اگلا سے سماعت فرمائے، یہ تو ہو سکتا نہیں، یہ بات ممکن ہی نہیں، یہ تو ہو سکتا نہیں، یہ تو ہو سکتا نہیں، یہ بات ممکن ہی نہیں، میرے گھر میں غم آ جائے، میرے گھر میں غم آ جائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں کچھ بات کروں گا آپ سے۔ کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، اس دنیا میں کس سے حال دل کہیے گا، کس سے کہیے گا، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ میں ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے۔ کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، کون ہے الطاف اپنا، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، زخم دل کس کو دکھائے، زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے، زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے، شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، کون دیکھے گا خطائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ خطا کی بات آئی تو ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، سماعت کیجئے، پہلے درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، میری تقریر تو آپ بارہا سماعت کرتے رہتے ہیں، کہیں جمعہ میں تو کہیں میلاد شریف میں، کہیں اور پروگرام میں،
آج جو ہے حضرت آئے ہیں باہر سے، ان کی تقریر آپ لوگ رمضان تو ضرور سنتے ہیں، آج رمضان کے بعد بھی موقع ملا ہے تو آج ان کی تقریر پہ توجہ رکھیے آپ۔ بس مختصر انداز میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کو میں سنا رہا ہوں۔ میری تقریر آپ آج بھی سن لیں گے، کل بھی سنیں گے انشاءاللہ، جمعہ میں بھی سنیں گے، میلاد شریف میں سنیں گے، اور نومبر کا مہینہ آنے کے بعد ایک دن میں 2 3 4 جگہ سنیں گے۔ لیکن اس لیے میں وقت آپ سے زیادہ نہیں لوں گا، بس 10-5 منٹ آپ لوگ صبر کیجئے، پھر میں حضرت کو آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اور ایک مرتبہ جھوم کر درود شریف پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، ایک امیر شخص تھا، ان کے محلے میں ایک غریب آدمی، ایک اللہ کا ولی، ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں رہا کرتے تھے۔ امیر آدمی نے اپنے گھر میں پارٹی رکھا، اپنے گھر میں لوگوں کو بلایا، دعوت دیا، اکٹھا کیا۔ اس امیر آدمی کے ذہن میں ایک بات آئی کہ میرے محلے میں ایک غریب آدمی رہتا ہے، ایک اللہ کا ولی رہتے ہیں، ایک عالم دین رہتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں رہتے ہیں، اچھا کھانا وہ نہیں کھا پاتے ہیں۔ آج میرے گھر میں پارٹی ہے، آج میرے گھر میں عمدہ کھانا بنے گا، ان کو میں دعوت کرتا ہوں، وہ بھی آئیں گے اور عمدہ کھانا کھائیں گے۔ اس خیال سے گیا، اور جانے کے بعد دروازے پہ دستک دیا، دروازہ کھلتا ہے، پوچھا گیا کہ کون ہے؟ کہا کہ اس محلے کا سب سے امیر آدمی ہوں، آپ کے چوکھٹ پہ آیا ہوں، آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، آپ میری دعوت کو قبول کیجئے۔ اور میرے دوستو، دعوت قبول کرنا سنت ہے، وہ عالم دین جو ہے سنت سمجھ کے دعوت قبول کرتے ہیں، اس سے پہلے اپنی چند باتوں کو رکھا ہے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں، اے امیر شخص سنو، میں تیری دعوت تو قبول کر لوں گا، میں تیری بات کو بھی مان لوں گا، لیکن میری چند شرط ہے، اس کو ماننا ہوگا۔ تھوڑا سا ایک کو کم کر دیجئے، پھر جب کوئی نعت پڑھنے آئیں گے تو پھر آپ ایک کو دے دیں گے۔ نہیں ہے، تھوڑا بلا لیجئے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ایک کو تھوڑا کم کرا دیجئے۔ وہ امیر شخص کے سامنے اس اللہ والے نے کہا کہ میری 3 شرط ہے، اگر ان 3 باتوں کو تم مان لو گے تو میں تمہاری دعوت کو قبول کر لوں گا۔ وہ اللہ والے کے سامنے وہ امیر شخص نے کہا، حضور مجھے آپ کی دعوت قبول ہے، اس لیے کہ وہ امیر شخص سمجھتا تھا یہ اللہ والا ہے، ہمیں نماز پڑھنے کہیں گے، روزہ رکھنے کہیں گے، تسبیح پڑھنے کہیں گے، دین پر چلنے کہیں گے، اس لیے کہ یہ عالم دین ہے، علم کی بات کریں گے، ہم ان کی بات کو مان لیں گے۔ اس نے کہا، حضور آپ کی بات منظور ہے، آپ فرمائیے۔ کہا ایسے نہیں، قلم کاغذ لاؤ، یا اس دور میں جس چیز پہ لکھا جاتا تھا اس کو منگایا گیا۔ اس کے بعد وہ اللہ والے کہتے ہیں میری باتوں کو لکھا جائے۔ وہ امیر شخص نے کہا ضرور لکھا جائے گا۔ اللہ والے نے فرمایا، وہ عالم دین کہنے لگا کہ میری پہلی بات یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے چوکھٹ پہ ہم جائیں گے، آپ کے دربار پہ ہم جائیں گے، لیکن جہاں میرا دل کہے گا، جہاں میرا جی چاہے گا وہیں پہ ہم بیٹھیں گے، تمہیں روکنا نہیں ہوگا، تمہیں ٹوکنا نہیں ہوگا۔ وہ امیر شخص سوچنے لگا، وہ سمجھ گیا یہ اللہ والے ہیں، یہ عالم دین ہے، ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی پہ رہتے ہیں، غریب آدمی ہے، میرے محل میں جائے گا، میرے مسند پہ بیٹھے گا، میری کرسی پر بیٹھے گا، میرے محل میں بیٹھے گا۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں، اے اللہ کے ولی، وہ اللہ والے کہتے ہیں، اے امیر شخص سنو، میں جہاں جا چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا، تمہیں روکنا نہیں ہوگا، تمہیں ٹوکنا نہیں ہوگا۔ اس بات کو لکھ لیا جائے، اس بات کو لکھ لیا جاتا ہے، شرط منظور کیا جاتا ہے، بات مکمل ہوتی ہے۔ وہ امیر شخص کہنے لگا، اے اللہ والے، اے عالم دین، اب دوسری بات بتایا جائے۔ وہ دوسری بات کیا ہے؟ وہ عالم دین کہنے لگا، میری دوسری بات یہ ہے، میری دوسری شرط یہ ہے کہ ہم جو آپ کے ہاں جائیں گے، میرا دل جو چاہے گا، میں جو چاہوں گا وہی کھانا میں کھاؤں گا، تمہیں روکنا نہیں ہوگا، تمہیں ٹوکنا نہیں ہوگا۔ اگر اس شرط کو منظور ہے تو لکھ لیا جائے۔ اب وہ امیر شخص جو ہے اس شرط کو بھی منظور کر لیتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا یہ غریب آدمی ہے، عالم دین ہے، عمدہ کھانا کبھی نہیں کھایا ہے۔ امیر شخص نے سوچا میرے محل میں آئے گا، میرے پارٹی میں آئے گا، میرے محل میں عمدہ کھانا بنا ہے، عمدہ کھانا کھائے گا، مرغا کھائے گا، پلاؤ کھائے گا،
अच्छे अच्छे गजा खाएंगे। वो अमीर शख्स इस बात को भी लिख लिया। अब वो कहने लगा हुजूर दूसरी बात, तीसरी शर्त क्या है उसे बताया जाए। अब जो तीसरी शर्त अल्लाह वालों ने रखा, वो तीसरी शर्त ये है कि उस अल्लाह वाले ने कहा, ए आमिर ज़ादो सुनो, मैं तेरे दरवाजे पे जाऊंगा, जो मैं करूंगा वो तुम्हें भी करना होगा। देखते हैं आप लोग जिंदा शहीद बाबा से कितनी मोहब्बत रखते हैं, आज इसी मजमे में पता चल जाएगा कौन कौन हकीकत में मोहब्बत जिंदा शाह शहीद बाबा से रखा है और उनकी मोहब्बत में यहाँ चल के आया है। इसका जायजा इसी वक्त लूंगा मैं और इसका पता भी यहीं चलेगा। समाप्त कीजिए। उस अल्लाह वाले ने कहा, मैं जो चाहूंगा, मैं जो करूंगा वो तुम्हें करना होगा। वो बादशाह का बेटा था, कहने लगा, वो सोचने लगा ये अल्लाह वाला है, आलिम दीन है, नमाज पढ़ेंगे पढ़ने कहेगा, रोजा रखेंगे रखने कहेगा, दीन पे चलेंगे चलने कहेगा, झूठ नहीं बोलेंगे, हमें भी रोकेगा हम भी रुक जाएंगे, सच्चे रास्ते पे चलेंगे, सिराते मुस्तकीम पे चलेंगे, हमें भी चलने का हुक्म देगा। वो अमीर शख्स जो है इस बात को भी लिख लिया और कहा, हुजूर आपकी तीनों शर्त मुझे मंजूर है। अब वक्त बताया जा रहा है, उसे गौर से समाप्त कीजिए। फला दिन फला वक्त मेरे घर में पार्टी है, मेरे घर में आपकी दावत है, आपको आना होगा। अल्लाह वाले ने इस बात को मंजूर कर लिया। जब वो दिन आया, इधर ये बादशाह का बेटा अपना घर गया है, अपने मोहल्ले वालों से कहा, अपने नौकर चाकरों से कहा, अपने गुलामों से कहा, अपने सिपाहियों से कहा, ए मेरे सिपाहियों, ए मेरे नौकर चाकरों सुनो, ए मेरे मोहल्ले वालों सुनो, फला दिन दावत में अल्लाह का वली आने वाले हैं, आलिम दीन आने वाले हैं, आलिम रब्बानी आने वाले हैं, एक अल्लाह का नेक बंदा मेरे महल में आने वाले हैं, मेरे महल को सजा दो, मेरे कमरे को सजा दो, मेरे मोहल्ले को सजा दो। अब मोहल्ला सज रहा है, कमरा सज रहा है, महल सज रहा है, अब बादशाह का महल सजा है। जब वो दिन करीब आया है, जब वो वक्त आ गया है, लोगों ने क्या देखा, वो अल्लाह का वली अपने हुजरे से बाहर निकलते हैं, वो अल्लाह का महबूब अपने हुजरे से बाहर निकलते हैं और नंगे पैर वो अल्लाह का वली अपने हुजरे से बाहर निकलते हैं और खरामा खरामा कदम उठाते हुए आए हैं और चल दिए हैं दरवाजे पर। बादशाह ने नौकरों से कह के रखा था, बादशाह ने चाकरों से कहा था, बादशाह ने अपने मानने वालों से कहा था कि वो अल्लाह का वली आएंगे, आने से पहले उनके लिए दरवाजा खोल देना, उनके लिए रोकना मत, उनको टोकना मत, वो जहां चाहेंगे वहां बैठेंगे, उन्हें रोकना मत टोकना मत। अब ये अल्लाह का वली आ रहे हैं, इधर दरवाजा खुला है, नौकर चाकर इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। अब ये अल्लाह का वली दरवाजे के अंदर कदम रखा है, अपनी जूती को बाहर निकालते हैं और अपने जूती को निकालने के बाद मेन दरवाजे पर बैठ जाते हैं, जहां लोग नौकर चाकर अपनी जूती को उतार के रखता है, अपनी चप्पल को उतार के रखता है, अपने पैर से जूते को निकाल के लोगों ने रखा था, उसी वक्त उसी जगह पे ये अल्लाह का वली जाके बैठ गया है। अब लोग हैरत ज़दा है, करे तो क्या करे, वो बादशाह का बेटा है, वो कहने लगा है लोगों कुछ मत कहना इन्हें, ये अल्लाह का वली है, अल्लाह का महबूब बंदा है, अल्लाह का नेक बंदा है, आलिम रब्बानी है, आलिम दीन है, ये बात लिखी जा चुकी है, इसे रोकना मत, इसे टोकना मत, इसलिए कि अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि शर्त मैंने पहले ही मान लिया। इन्होंने कहा था जहां मैं चाहूंगा वहां बैठूंगा, जहां मेरा दिल कहेगा, जहां मेरा जी चाहेगा वहीं पे मैं बैठ जाऊंगा। अब बादशाह ने नौकरों से कहा है, बादशाह का बेटा चाकरों से कहने लगा है, अपने घर वालों से कहने लगा है, देखो ये तो यहाँ पे बैठ गए हैं, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता है, खाने का वक्त करीब आएगा, दस्तरखान लगेगी, दस्तरखान पे उम्दा उम्दा खाना रखा जाएगा, लोग खाने के लिए बैठेंगे, ये जहां चाहेंगे वहां बैठ जाएंगे, ये बात लिखी जा चुकी है। अब ये जब बैठ जाए दस्तरखान में, इन्हें रोकना मत, इन्हें टोकना मत, ये मुर्गा मांगे ला के दे देना, पुलाव मांगे
मांगे ला के दे देना, बिरयानी मांगे ला के दे देना, रोटी मांगे दे देना, जो भी ग़िज़ा मांगे इसे दे देना, रोकना मत। जब खाने का वक्त करीब आया है, दस्तरखान लगा है, लोग दस्तरखान पे बैठे हैं, मुर्गा हाजिर है, पुलाव हाजिर है, बिरयानी हाजिर है, रोटी हाजिर है, उम्दा उम्दा ग़िज़ा हाजिर है, लेकिन ये अल्लाह का वली उसी दस्तरखान पे बैठे हैं, अपने झोले से सूखी रोटी निकालते हैं और तोड़ के खाना शुरू कर देते हैं। लोगों ने देखा, हैरत में आ गया, या अल्लाह ये क्या हो गया, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए कि बात लिखी जा चुकी है। अब बादशाह सर पकड़ के रो रहा है कि उम्दा उम्दा खाना है, ये खा नहीं रहे हैं, और बासी रोटी निकाल के खाना शुरू कर दिया है। लेकिन कहें तो क्या कहें, पहले शर्त मानी जा चुकी है, पहले बात मुकम्मल हो चुकी है कि मैं जो चाहूंगा वही खाऊंगा, तुम्हें रोकना नहीं होगा, तुम्हें टोकना नहीं होगा। दो शर्त तो मुकम्मल हो गई, अब तीसरी शर्त है, लोग खाना खा लिए हैं, लोग खाना से फारिग हो गए हैं। वो अल्लाह का वली फरमाते हैं, ए बादशाह का बेटा इधर आओ, ऐ बादशाह का बेटा इधर आओ सामने। अपने नौकरों से कह दो, अपने चाकरों से कह दो, अपने मानने वालों से कह दो, एक चूल्हा तैयार की जाए। एक चूल्हा तैयार किया गया। अब वो आलिम दीन कहने लगे, वो अल्लाह का वली कहने लगे, ए बादशाह का बेटा अपने नौकर चाकरों से कह दो कि लकड़ियां जमा की जाए। अब लकड़ियां जमा हो गई। वो अल्लाह का वली कहने लगे, ए बादशाह का बेटा एक कढ़ाई मंगाया जाए। अब कढ़ाई मंगाया गया है, लकड़ी को चूल्हे पे डाला गया। अल्लाह का वली कहते हैं, अल्लाह का महबूब बंदा कहते हैं, ए अल्लाह अमीर शख्स इस चूल्हे को आग लगा दो। लकड़ी में आग लग गई है, अब चूल्हा जल रहा है। अल्लाह का वली फरमाते हैं, अल्लाह का महबूब बंदा फरमाते हैं, इसको कढ़ाई के ऊपर, कढ़ाई इसके ऊपर रख दो। अब कढ़ाई रखा जा चुका है। अब कढ़ाई जब रखा गया है, वो कढ़ाई जलते जलते बिल्कुल लाल सुर्ख हो गया है, बिल्कुल लाल सुर्ख हो गया। अब वो अल्लाह का वली उस कढ़ाई के करीब जाते हैं और जाने के बाद अपने पैर से जूते को निकाल देते हैं, लंगे पैर उस कढ़ाई के ऊपर खड़े हो गए और होने के बाद कहने लगे, ए अमीर शख्स सुनो, ए अमीर के बेटों सुनो, ए नौकर चाकरों सुनो, आज मैंने सुबह से शाम तक क्या क्या किया है इस कढ़ाई के ऊपर खड़े होके हिसाब देता हूँ। आज मैंने इतनी रकात नमाज पढ़ी है, इतना रोजा रखा है, इतना नेकी किया है, इतने नेक काम किया है, इतने गरीबों के सर पे हाथ रखा है, इतने यतीमों के सर पे हाथ रखा है, इतना नेक काम किया है। ए अमीर शख्सों सुनो, सुबह से शाम तक जो जो मैंने किया है इस कढ़ाई के ऊपर अब खड़े होकर के मैं हिसाब दे देता हूँ, और जब मेरा हिसाब पूरा हो जाए हम इससे नीचे आएंगे, तुम इसके ऊपर खड़े होके एक दिन का हिसाब दे दो। अमीर आदमी कांपने लगा है, नौकर चाकर कांपने लगा है, वहां के लोग थर्राने लगा है, और सबने कहा, ए अल्लाह का वली हम इस गरम कढ़ाई पर कैसे खड़े होंगे, इसलिए कि इस पर खड़े होने के बाद कोई बच नहीं सकता है, वो जल के राख हो जाएगा, हमारी वजूद खत्म हो जाएगी, हम मर जाएंगे। वो अल्लाह का वली कहते हैं, वो अल्लाह का दोस्त कहते हैं, ए अमीर शख्सों सुनो, ये गरम कढ़ाई के ऊपर खड़े हो करके एक दिन का हिसाब नहीं दे सकते हो तो मैदान महशर जो जमीन तांबे की हो जाएगी, सूरज से बहने से पर होगा, वहां पर अल्लाह के सामने पूरी जिंदगी का हिसाब कैसे दोगे? वहां पर वो अल्लाह का वली कहते हैं, ऐ लोगों मैंने सुबह से शाम तक क्या क्या किया है ये सारा हिसाब मैं इस गरम कढ़ाई के ऊपर खड़े होके देता हूँ। मैं इससे नीचे उतरूंगा तो तुम इसके ऊपर खड़े हो जाना और एक दिन का हिसाब दे देना। वो बादशाह का बेटा कहने लगा, बादशाह का नौकर कहने लगा, बादशाह का चाकर कहने लगा, वहाँ के लोग कहने लगे, ए अल्लाह के वली हम इस पे खड़े नहीं हो सकते हैं, इस पर खड़े होंगे हमारा पैर जल जाएगा, हमारा
ہماری وجود ختم ہو جائے گی، اس لیے ہم اس پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وہ اللہ کا ولی کہنے لگے اے لوگوں سنو، جب ایک دن کا حساب اس گرم کڑھائی پہ نہیں دے سکتے ہو، اس گرم کڑھائی کے اوپر چڑھ کے نہیں دے سکتے ہو، تو میدان محشر یاد کرو، وہاں زمین تانبے کی ہوگی، اس سے بھی زیادہ گرمی ہوگی، سورج سوائے نیزے پر ہوگا، سر کے اوپر سورج ہوگا، وہاں اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں پوری زندگی کا حساب کیسے دو گے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہاں تو قطرے قطرے کا حساب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ کا ولی جو ہے وہ گرم کڑھائی کے اوپر کھڑے ہو کے حساب دے دیتے ہیں، اسی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ ایک ولی یہاں پہ بھی لیٹے ہیں، یہ بھی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ گرم کڑھائی کے اوپر کھڑے ہو کے حساب دینے کی طاقت ان میں ہے، ہم میں نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، آپ لوگ زندہ شہید بابا سے محبت کرتے ہیں نا؟ سب کوئی نہیں بولیے گا، جتنے لوگ کرتے ہیں بس وہی بولیے گا۔ اس میں شرمندہ ہونے کی یا رسوا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کون کون کرتے ہیں؟ سب کوئی کرتے ہیں۔ سچے ایمانداری کے ساتھ بول رہے ہیں؟ اس کے بعد امتحان لوں گا میں۔ اب بھی اگر جو ڈھول مول یقین کے ساتھ کہتے ہیں اپنے اپنے ہاتھ نیچا کر لیجئے، اور جو دل سے کہتے ہیں وہی ہاتھ اٹھائیے۔ سارے لوگ تو زندہ شہید بابا کی محبت میں آپ لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو مرنا نہیں آپ لوگ کو، آپ لوگ کو زندہ شہید بابا کی محبت میں مرنا نہیں ہے، جینا ہے جینا۔ لیکن ان کی محبت میں آ کے اگر آپ لوگ سچے دل سے کہتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کی محبت میں ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور جینے کے لیے بھی تیار ہیں، تو ان کی محبت میں ایک جملہ آپ کو کہتا ہوں، آپ مریے مت، ان کی محبت میں جیے، لیکن کل سے فجر کی نماز کے ساتھ جیے۔ جینا ہے نا ان کی محبت لے کے، تو فجر کی نماز کے ساتھ، ظہر کی نماز کے ساتھ، عصر کی نماز کے ساتھ، مغرب کی نماز کے ساتھ، عشاء کی نماز کے ساتھ، جن کو جہاں موقع ملے نماز پڑھیے۔ نماز، میرے نبی فرماتے ہیں کہ بغیر نماز کی کوئی محبت کام نہیں آئے گی، کوئی چھٹی نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو ان کی محبت کام آئے گی، نماز نہیں تو ان کی محبت فضول ہو جائے گی، یہ بھی کام نہیں کریں گے۔ اگر آپ سچے دل سے ایمانداری کے ساتھ ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کا کردار اپنائیے، ان کا اخلاق اپنائیے۔ یہ ایسے ہی اللہ کا ولی نہیں بن گئے ہیں، انہوں نے نماز پڑھا ہے، روزہ رکھا ہے، نوافل کیا ہے، نفل نماز پڑھا ہے، نفل عبادت کر کے اللہ کا محبوب بندہ بنا ہے۔ ایسے ہی ولی نہیں بنے ہیں، ایسے ہی ان کے مزار نہیں بنا ہے، ایسے ہی ان کا روضہ نہیں بنا ہے۔ انہوں نے اپنے زندگی کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں دی ہے، تب جا کے مزار بنا ہے۔ اپنے سجدے کو، اپنے سر کو سجدے میں جھکایا ہے، رب کے سامنے سر کو سجدے میں جھکایا، تب جا کے اللہ کا ولی بنا ہے، تب جا کے یہ مقام ملا ہے، تب جا کے یہ مرتبہ ملا ہے کہ در ان کا ہے، ہم اور آپ ان کے در کا بھکاری بن کے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو ان کی محبت میں جینا ہے نا، تو کل سے نماز پڑھیے گا۔ کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیے؟ تو بہت کم لوگ۔ محبت ٹوٹ گئی کیا؟ محبت ختم ہو گئی، اسی لیے ہم لوگ تباہ ہو رہے ہیں۔ آج جو مسلمان ہر جگہ تباہ ہے، کیوں ہے جانتے ہیں؟ چاہے وہ بزنس میں ہو، کاروبار میں ہو، ترقی میں ہو، کسی میں بھی کہے، صرف اس کا منہ بولتا ہے، صرف مسلمان کا منہ بولتا ہے، دل نہیں۔ لیکن یہاں پر دل کی ضرورت ہے، منہ کی نہیں۔ کتنے لوگ دل سے محبت کرتے ہیں؟
جتنے لوگ محبت کرتے ہیں اتنے لوگوں کو کل فجر کی نماز میں دیکھنا چاہتا ہوں. جو جو پہنچے گا میں سمجھوں گا سچے عاشق یہی لوگ ہیں, سچے محبت کرنے والے یہی لوگ ہیں, اور جو نہیں پہنچے گا وہ ڈھلمل یقین ہے. تو مسجد میں آئیے, نماز فجر سے نماز پڑھیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مولا حضرت کا مقام جو ہے, مرتبہ جو ہے اور بلند عطا فرما, اور ان کی بارگاہ میں خاص رحمت عطا فرما, اور ان کے در پہ آنے والے کی جائز تمنا کو پوری فرما. کیجئے گا نا, بے نمازیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. لاکھ دعا کیجئے, سر پٹک کے سر پھوڑ لیجئے, جان دے دیجئے, قبول نہیں ہوگی. قبول کب ہوگی؟ جب ان کے کردار کو اپنائیں گے, ان کے اخلاق کو اپنائیں گے, ان کا راستے پہ چلیں گے. ان کا راستہ کیا ہے؟ مدینے والا جو راستہ بتا کے گئے ان کا راستہ, ان کا راستہ, اور ان کا راستہ جو ہے وہی ہمارا بھی ہونا چاہیے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا, ہمیں بھی کرنا چاہیے. کیجئے گا نا, بے شک کہیے نا آمین, کہیے زندہ شہید بابا کی دامن. باپ رے 10 آدمی بول رہا, کیسے جنگ جیتا جائے, کیسے جیت ہوگی؟ زندہ شاہ شہید بابا کا دامن. ابھی بھی 20 آدمی بولا, 20 آدمی سے کام چلے گا؟ ہر آدمی کی ضرورت ہے, ہر آدمی کو جنت جانا ہے نا, تو جن کو جنت جانا ہے وہی بولیے زندہ شاہ شہید بابا کا دامن, نماز کا دامن. سبحان اللہ. کم سے کم بولے ہیں تو اب اس امتحان کو کامیابی کے لیے کل فجر کی نماز میں دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کس پر مہربان ہوا اور کس کو توفیق دیا کہ وہ اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کا موقع دیا. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ناراضگی کس بات سے معلوم ہے؟ جب کسی بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس سے سب سے پہلے کیا چھینی جاتی ہے معلوم ہے؟ دولت نہیں, شہرت نہیں, عزت نہیں. سب سے پہلے کیا چھینی جاتی ہے؟ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو جو انسان نماز نہیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور سجدوں کی توفیق چھین لیا ہے. آج زندہ شہید بابا کو گواہ بنا کر کے توبہ کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنائیے اور کہیے مولا تیرے محبوب بندہ کی بارگاہ میں حاضر ہے مولا, اس زندہ شہید بابا کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما اور سجدے کی توفیق دے دے مولا, نماز کی توفیق دے دے مولا, نماز پڑھنے کی اور سجدہ کرنے کی توفیق دے دے مولا. اور ان کے صدقے میں زندہ شاہ شہید بابا کے صدقے میں ہم کو مکمل نمازی بنا دے مولا. کہیے گا نا, آئیے گا نا, سب کوئی پتہ چلے گا کہ صرف آپ لوگ ہجوم جمع کرنے کے لیے, بھیڑ دکھانے کے لیے آئے ہیں یا واقعی ان کی محبت آپ لوگوں کے اندر ہے. اگر آپ لوگوں کے اندر سچی محبت ہے تو میرے لیے بھی کچھ فریاد کیجیے گا, کیجیے گا نا, کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی. دو ہی جگہ ہے مرنے کے بعد, ایک ہے جہنم اور ایک ہے جنت. تیسرا کوئی ہوٹل نہیں ہے کہ جا کے چھپ جائیے گا, کوئی ہوٹل نہیں ہے, کسی کا کوئی گھر نہیں ہے. مرنے کے بعد دو ہی جگہ ہے حضرت, دو جگہ ہے, ایک ہے جنت ایک ہے دوزخ. اب جانا کہاں ہے آپ کو؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں,
فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. نماز پڑھیے گا, سچے دل سے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھے گا اور ان بزرگوں سے محبت کیجیے گا تو یقیناً میرے دوستو میرا ایمان کہتا ہے, میرا دل بھی کہتا ہے کہ جنت کے طرف جائیں گے. اور اگر نماز نہیں پڑھیے گا, اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت نہیں رکھے گا تو پھر کہاں ٹھکانہ ہوگا. وہ آپ سمجھیے, آپ کا کام سمجھے. میرے دوستو میرا کام تھا آپ کو سیدھا راستہ دکھانا, میں نے دکھا دیا ہے. کل میدان محشر قائم ہوگا, جب آپ کا حساب کھولا جائے گا مجھے بھی بلایا جائے گا اور کہا جائے گا تو امام تھا اتنا دن, 10 سال وہاں امامتی کیا ہے, 15 سال امامتی کیا ہے, لوگوں کو سمجھایا کہ نہیں. اس وقت میں کہہ دوں گا کہ زندہ شاہ شہید بابا کے نام پر لوگوں نے بھیڑ اکٹھا کیا تھا. اس محفل میں مولا ہم نے سب سے کہا تھا کہ ان کی محبت لے کے مسجد میں آئیے اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے سر جھکائیے اور نماز پڑھا کیجیے. اور جانتے ہیں نماز کس کے لیے نہیں ہے؟ نماز سب پر فرض ہے. اور کس پر فرض نہیں ہے جانتے ہیں؟ بتا دیں, سنیے گا, پاگلوں پر. تو جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتا ہے اس سے ثابت کیا ہوتا؟ یہ پاگل ہے. بس مختصر سنیے, نماز کے بغیر چھٹی نہیں ہے. نماز پڑھا کیجئے, پھر ان کی محبت کام آئے گی اور ان سے اوپر والے کی بھی محبت کام آئے گی. اسی طرح چلتے 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 حضور کی بارگاہ تک پہنچیں گے اور حضور رب کی بارگاہ تک پہنچا دے گا. کہ جنت میں مکہ اپنا بناتے ہیں نمازی, مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی. معبود بھی خوش ہوتا ہے, محبوب بھی راضی. معبود بھی خوش ہوتا ہے, محبوب بھی راضی. سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی, سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی. میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضرت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے زندہ شہید بابا ہم پر بھی نظر کرم کیجئے, ان لوگوں پر بھی نظر کرم فرمائیے اور سب کے لیے دعا کیجئے کہ ہم سب کو ہدایت مل جائے اور آپ کرشمہ دکھائیے, کرامت دکھائیے. اور مزار شریف کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مزار شریف کو ہمیشہ یہیں پہ قائم عطا فرما اور ان کی بارگاہ میں رحمت و نور کی بارش عطا فرما اور ان کی محبت پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں عطا فرما. میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. بس ایک دو اشعار اس شاعر نعت خواں سے سن لیجئے, پھر اس کے بعد ایک بچہ صدام نعت پڑھو گے, 2-4 اشعار ان سے بھی سن لیجئے. اس کے بعد حضرت کی تقریر ہوگی. آپ لوگ گھبرائیے نہیں, موسم بالکل سبحانہ ہے اور موسم نے ساتھ دیا ہے. حضرت کی کرم ہم سب پر یقیناً برس رہی ہے اور نظر کرم ہم سب پہ ہو رہی ہے. آپ لوگ پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھیے گا, اٹھیے گا نہیں, کیونکہ حضرت سب دیکھ رہے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت ہم سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہاں اور شان محمد کے نام پر قربان میری جان, محمد کے نام پر. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.